صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. جشن کی قبولیت کے لیے بلند صلوات پڑھ لیں. مانیہ نے جشن کے خرچ اخراجات کی منظوری کے لیے مل کے بلند صلوات پڑھی. میرے سمیت تمام سادات مومنین کی آقا و مولا کی بارگاہ میں حاضری منظور ہو جائے. خلوص دل سے صلوات پڑھیں. سرکار بار میں آقا کے جلد ظہور کے لیے بھی بلند صلوات پڑھ لیں. اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے بھی مل کے بلند صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا صلاۃ و سلام علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضی و فاطمۃ الزہراء صلوات وحسن المجتبی والحسین وشہید المظلوم کربلا واسیران شام و کربلا وشہیدان کربلا. اللہم صلی علی سیدنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ومولا ثقلین ابی القاسم محمد. صلی علی محمد و آل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المفتوحين المقتولين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وأتقن بيانه وهو قوله الحق وأصدق الصادقين والقائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز الله الواحد القهار. صلوات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات. کافی مومن تشریف فرماؤ. سارے مل کے بلند صلوات پڑھو اونچی آواز. نکلنے شروع ہو گئے. چلو جشن ہے مولانا تراویح چڑھی ہوئے. تھوڑے تھوڑے تساں اگے تشریف لے آؤ. بڈھے بندے ٹول آئی رکھو بے شک. جوان بندے اگے آ جاؤ. امام زمانہ کا جشن ہے. سارے مل کے صلوات پڑھو جی آواز. اپنا آپ تھام کے کھڑونا پہنا ہے. جی بسم اللہ. چلو پھر بھی صلوات پڑھ لو جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
قبلہ مولا کے اس خاص دن پہ قرآن حکیم کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 تلاوت کی ہے. یوم یبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرز اللہ الواحد القہار. ارشاد خداوندی ہے کہ وہ دن ایسا دن ہے جس دن زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا. توجہ ہے، یہ امام زمانہ کا دن ہے. یوم یبدل الارض غیر الارض، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48. ارشاد خداوندی ہے کہ یہ دن ایسا دن ہے کہ اس زمین کو دوسری زمین میں بدل دیا جائے گا، اور حالی زمین کو نہیں، والسماوات، آسمانوں کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا، اور وبرز اللہ الواحد القہار، اور قہر اور غلبہ رکھنے والے واحد کے سامنے پیش کیا جائے گا. عام علماء ظاہر نے اس آیت کو قیامت سے تشبیہ دی ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں کو بتا رہی ہے کہ قیامت کے دن زمین بدل جائے گی. اگر یہی ہوتا تو 2 مرتبہ خدا نے زمین کا ذکر کیا اس آیت میں. یوم، اس دن، یبدل الارض، زمین بدل دی جائے گی، غیر الارض، دوسری زمین میں، اور اس دن بندے اللہ کی بارگاہ میں اس کے قہر اور غلبہ کے سامنے پیش ہوں گے. علماء نے اس کو اللہ کی پیشگی قرار دیا جو ظاہری علماء ہے. اور ایک اور عرض کر دوں، قرآن حکیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں اللہ کچھ لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. توجہ ہے، کچھ بندے ایسے ہیں میں جن کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. صلوات پڑھ لے بآواز بلند. ابتدا میں تاکہ آپ کی پوری توجہ ہو جائے، یہ امام زمانہ کا دن ہے کہ جس شہنشاہ کے دل کو منانے کے لیے ہم کٹھے ہوئے ہیں وہ کس عظمت اور بزرگی کا مالک ہے. ساری کائنات کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ زمین اور آسمان تبدیل کرنے کا اختیار، بدلنے کا اختیار اللہ کو ہے. قبلہ کعب الاخبار ایک نصرانی تھا جو توریت اور انجیل کا عالم تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا. اور شیعہ علماء بھی کعب الاخبار کے نام سے زیادہ جانتے ہیں. اس کا نام کعب بن حاتِ عمیری تھا اور ابو اسحاق اس کی کنیت تھی. تھا کون؟ نصرانی. پھر یہ مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد صفین کے بعد دربار شام میں یہ کعب الاخبار آیا. وہاں آ کر اس نے جب بیٹھا تو بہت بڑی مجلس تھی، بہت بڑے بزرگ لوگ تھے. تو سب نے کہا کہ تو نصرانیوں سے مسلمان ہوا ہے، کیا ہمارے نبی کی ولادت کا کوئی ذکر تو نے تورات یا انجیل میں پڑھا ہے؟ کعب الاخبار سے یہ بدو نے پوچھا، کیوں کہ تورات اور انجیل کا عالم تھا، عیسائی مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں آیا تھا.
جب صفین کے بعد دربار شام میں آیا تو آ کر بیٹھا تو بندوں نے اس سے پوچھا بھائی تو نے توریت بھی پڑھی ہے انجیل بھی پڑھی ہے، یہ بتاؤ کہ ہمارے آقا جو ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بھی تورات میں انجیل میں کچھ ہے؟ تو کعب الاحبار نے جو بتایا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. صلوات پڑھے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کعب الاحبار کہتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، توجہ ہے، صلوات پڑھ لیں مل کے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تھوڑی گفتگو باریک ہے اور توجہ طلب ہے کیونکہ امام زمانہ کا دن ہے. امام زمانہ پہ ہی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. یوم یبدل الارض غیر الارض، وہ دن ایسا دن ہوگا جب اس زمین کو دوسری زمین میں تبدیل کر دیا جائے گا اور آسمانوں کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا اور تمام بندے اس وقت خدائے واحد کے قہر اور غلبہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. کعب الاحبار نے کہا جب اس سے لوگوں نے پوچھا بھائی تورات کا عالم انجیل کا عالم اس کے بعد تو اسلام میں آیا، بتا ہمارے نبی کے بارے میں تمہاری کتابوں میں کیا ذکر ہے؟ بہت بڑی دربار شام میں مجلس تھی. یہ کھڑا ہوا کہنے لگا کہ لما کان یوم القیامتی حشر الخلق اربعۃ، کہ جب ایک دن آئے گا اس دن کو قیامت کے دن سارے بندے اللہ کی بارگاہ میں 4 گروہوں میں پیش کیے جائیں گے. جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کعب الاحبار کہہ رہا ہے جو نصرانی تھا، انجیل کا عالم تھا، توریت کا عالم تھا. مسلمانوں نے پوچھا بتا تمہاری کتابوں میں کوئی ہمارے آقا کے متعلق لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ لکھا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو 4 قسم کے بندے پیش کیے جائیں گے، اللہ کے قہر اور غلبے میں پیش کیے جائیں گے. جو پہلے ہوں گے وہ منہم رکبان، کچھ سوار ہوں گے، ایسے معزز بندے ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں سواریوں میں پیش ہوں گے. اور کچھ بندے ایسے ہوں گے یمشون علی الاقدام، جو اپنے اپنے قدموں پہ چل کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. اور منہم مکبون وجوہہم، اور کچھ ایسے ہیں جو الٹے منہ چل کے آئیں گے. اور چوتھی قسم ایسی ہے کہ جو چلیں گے سمن بکمن امیون لا یتکلمون ولا تعقلون، وہ گونگے بھی ہوں گے، اندھے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے، نہ وہ بات کر سکیں گے اور نہ وہ جواب دے سکیں گے. یعنی 4 قسم کے. جب یہ بات کی کعب الاحبار نے تو اس پوری مجلس نے جو دربار شام میں تھی کعب سے پوچھا بھائی 2 کو تو چھوڑ دو، 2 کو چھوڑ دو، جو سواریوں پہ معزز ہو کر آ رہے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، جو پیدل چل کر آ رہے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، جو الٹے بل آ رہے ہیں، الٹے منہ چل کے آ رہے ہیں، اور جن کی قوت سماعت بھی اللہ نے چھین لی ہے، قوت بینائی بھی چھین لی ہے، عقل بھی چھین لی ہے، ہر قسم، اور الٹے منہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. وہ بندے کون سے بندے ہیں؟ ان 2 کے بارے میں کعب وضاحت فرما کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا، تم نے تورات اور انجیل میں کیا پڑھا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے تورات اور انجیل میں ان 2 کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو من انکرو ان صاحب لوائی و ولی حوضی والمرتجہ والرہائی، یہ ایسے بندے ہوں گے جو انکار کرنے والے ہوں گے صاحب لوائے الحمد کا. توجہ ہے نا؟ میں اس لیے آپ کو ذہن دے رہا ہوں کہ تھوڑی گفتگو مشکل ہے کیونکہ امام زمانہ میں بات کر رہا ہوں. آج تک دنیا یہی کہتی ہے اور کہنا بھی چاہیے کہ یہ زمین اور آسمان
اللہ نے خلق کیے ہیں، لیکن یہ آیت کچھ اور بتا رہی ہے، یوما یبدل الارض غیر الارض، ایسا دن جس دن زمین کو بدل دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، دوسری زمین لائی جائے گی۔ یہ لائے گا کون؟ توجہ ہے؟ کعب الاحبار نے کہا یہ جو الٹے منہ سمن بکمن امجن پیش کیے جائیں گے، یہ انکار کرنے والے ہوں گے کس کا؟ جو لوائل حمد کو اٹھانے والا ہے، یہ اس کا انکار کرنے والے ہوں گے جو حوض کوثر کا مالک ہے، یہ اس کا انکار کرنے والے ہوں گے جو صراط مستقیم ہے، یہ اس کا انکار کرنے والے ہوں گے جس کو چھوڑ دینے سے انسان گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ ابھی مجمع پریشان اس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ کس کے متعلق بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا ذاکا علی برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم میں علی کی بات کر رہا ہوں۔ کعب الاحبار کسی ہمارے معصوم کے پاس بیٹھا ہی نہیں ہے، اور نہ یہ معصوم کی روایت ہی نہیں، یہ تورات اور انجیل سے پڑھ رہا ہے، اور مسلمانوں کے دربار شام میں سفین کے بعد یہ ان کے جواب میں بتا رہا ہے کہ جو اوندے منہ جائیں گے جہنم میں، جو سن بھی نہیں سکیں گے، دیکھ بھی نہیں سکیں گے، ان کا قصور کیا ہوگا کہ انکرو لصاحب لوائل حمد، کہ جو لوائل حمد کو اٹھانے والا ہے قیامت کے دن، جو اللہ کے پرچم کو اٹھانے والا ہے، وہ اس کا انکار کرنے والے ہوں گے، وہ صاحب کوثر کے حوض کوثر کے صاحب کے منکر ہوں گے، وہ صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہوں گے۔ ابھی بندے دیکھ رہے تھے کہ کس کی بات کر رہا ہے، اس نے کہا یہ میں علی کی بات کر رہا ہوں، اس علی کی جس کی نسل سے قائم آل محمد ہوگا، جو یوم یبدل الارض والسماوات، جو پہلے زمین اور آسمانوں کو ختم کر کے نئے خلق کرے گا۔ توجہ ہے میرے دوستو؟ حیدری کون خلق کرے گا؟ کون خلق کرے گا؟ کعب الاحبار کہہ رہا ہے میں نے انجیل میں یہ پڑھا ہے، میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ جو جہنم میں جائیں گے الٹے منہ، ان کا جرم کیا ہوگا کہ وہ لوائل حمد اٹھانے والے کا انکار کرنے والے ہوں گے، وہ حوض کوثر کے مالک کا انکار کرنے والے ہوں گے، وہ اس صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہوں گے جس کے بھٹکنے سے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ بندوں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا ذاکا علی رب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے یہ میں علی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کون علی؟ کہا جس کی نسل سے قائم آل محمد ہوگا، جو قائم آل محمد زمین اور آسمان کو، زمین اور آسمانوں کو تبدیل کر دے گا۔ میرے دوستو پھر یہ زمین تو عدم میں چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، کیونکہ زمین کے رکھنے کے لیے زمین چاہیے۔ توجہ ہے؟ زمین کو رکھنے کے لیے زمین چاہیے، یہ زمین ختم ہو جائے گی، پھر نئی زمین اور آسمان آئے گا۔ اس پہ بعد میں گفتگو کریں گے۔ آگے کعب الاحبار کہتا ہے کہ اس کا ظہور ایسا ظہور ہوگا جیسے عیسیٰ کا ظہور ہوا۔ اب عیسیٰ کی ولادت کو تو وہ جانتا تھا، کیوں کہ عیسیٰ کو ابن اللہ کہتا ہے ہر نصرانی، اور ہر نصرانی کے دل پہ یہ نقش ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور اسے پتا تھا کہ عیسیٰ بطول زادہ ہے، عیسیٰ نطفے سے عام بندوں کی طرح پیدا نہیں ہوا۔ یہ کعب الاحبار کہہ رہا ہے کہ انجیل اور تورات میں لکھا ہے کہ جو مہدی ہوگا اس کی پیدائش کیسی ہوگی، اس کی ولادت کیسی ہوگی جیسے عیسیٰ کی ہے، جتنی عیسیٰ کو متبر۔ اور جناب عیسیٰ کون ہے؟ جناب عیسیٰ صاحب کلمہ، جناب عیسیٰ صاحب شریعت، جناب عیسیٰ کتاب لے کر آئے، جناب عیسیٰ کوڑوں کو شفا دیتا ہے، جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، جناب عیسیٰ پرندوں کا خالق ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ نے نبوت اور معجزات اور حکمت عطا کی تھی، کرامت دی تھی کہ یہ عیسیٰ کے معجزات تھے۔ یحتجو
عیسی ابن مریم البینات، اور اس وقت احتجاج کرے گا عیسیٰ روم کے اور چین کے نصرانیوں سے احتجاج کر کے اپنے آپ کو منوائے گا۔ توجہ ہے، کون احتجاج کرے گا؟ صاحب کلمہ نبی احتجاج کرے گا۔ صاحب کلمہ نبی احتجاج کرے گا کہ میں کلمے کا مالک، میں پاک، میں پاکیزہ، میرا اتنا مرتبہ، لیکن جب عیسائیوں نے نہ مانا، احتجاج تو اس کے سامنے کرے گا نا جس کی طاقت اگر اتنی ہی ہو جتنی عیسیٰ کی طاقت ہے، تو پھر نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو مانا تھا نہ امام کو ماننا ہے، یعنی اس کا کرم عیسیٰ سے زیادہ ہوگا تو عیسیٰ کے احتجاج کو وہ مانے گا۔ آپ نے توجہ سے سنا نہیں ہے میرے دوستو کہ صرف عیسیٰ کیوں آئیں گے؟ ہمارے امام کی گواہی دینے کے لیے۔ باقی کیوں نہیں پیچھے نماز پڑھیں گے امام کے، جبکہ سارے پیغمبر زندہ ہیں؟ ہمارا ایمان ہے چار تو حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، چار پیغمبر تو زندہ ہیں نا، اور باقی بھی ہمارا ایمان ہے کہ زندہ ہے۔ عیسیٰ صرف کیوں نماز پڑھیں گے؟ یہ کعب الاحبار کہتا ہے کہ عیسیٰ کا اس وقت امام کے ساتھ احتجاج کر کے روم اور چین کے نصرانیوں کو اپنا آپ منوانا اور امام کا یہ اعلان کرنا مہدی آخر الزمان کا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جب عیسیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھے گا تو نصرانی جو ابن اللہ سمجھنے والے ہیں، توجہ ہے، جو نصرانی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھنے والے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اللہ کا بیٹا جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں ولی اللہ ہوں، میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ہمارا رب جس کے پیچھے نماز پڑھے وہ اپنے آپ کو بندہ کہلوا رہا ہے، یعنی نصرانیوں کے میں اس احتجاج کو جس خدا کو عیسیٰ منواتے رہے مہدی آخر الزمان کے ذریعے منوائیں گے۔ توجہ ہے کس کے ذریعے ہے؟ نہیں، یہ تھوڑا سا مشکل مضمون ہے کیونکہ امام زمانہ کی غیبت میں دو کتابیں، اللہ صلی علی محمد، کتاب الغیبت، دو کتابیں امام کی غیبت میں لکھی گئی ہیں۔ امام کی غیبت صغریٰ کے بعد شیخ مفید علیہ رحمت نے لکھے، جن کے پاس مولا کی توقیع مبارک امام کے غائب ہونے کے بعد بھی آتی رہی۔ علامہ جعفر طوسی نے لکھی، علامہ محمد تقی اصفہانی نے غیبت کی پر کتابیں لکھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ قائم کون ہوتا ہے، ہادی کون ہوتا ہے 12ویں کا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہدی الضالین، جو گمراہوں کو ہدایت دیتا ہے، جو گمراہوں کو ہدایت دیتا ہے پردے میں رہ کر۔ وہ پردے میں ہے، ہم ظاہر میں جب بھولنے لگتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے، ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ اور وَيُجِيبُ الْمُضْطَرِّينَ، ہر مضطرب کے استغاثے کو سنتا ہے، فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، بَالْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ، بلکہ زمینوں میں بھی اور آسمانوں میں بھی۔ یعنی امام وہ ہے جس کا نظام پوری کائنات میں۔ پھر یہ کہتا ہے کعب الاحبار کہ امام کی غیبت، اس مہدی کی غیبت یوسف پیغمبر جیسی ہوگی، کہ یوسف پیغمبر تھے، اپنے خاندان سے جدا تھے، زندہ تھے، وہ بھی اپنے خاندان سے پردے میں ہوگا۔ توجہ ہے، یہ کعب الاحبار میں ہمارے امام کی شان ہے۔ اور وہ زمین کو تبدیل کر دے گا، جب زمین کو تبدیل کر دے گا تو پھر یہ زمین چلی جائے گی نا کسی مقام پہ، تو نہیں آئے گی۔ تو پھر شک کیوں پڑ رہا ہے؟ پہلے امام نے اسی لیے تو اعلان کیا تھا اپنے خطبے میں، میں علی زمین
زمینوں کو خلق کرنے والا ہوں، میں علی آسمانوں کو خلق کرنے والا ہوں. اس کا 12واں بیٹا اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین کو تبدیل کر دوں گا اور آسمانوں کو تبدیل کر دوں گا، تو اس میں شک کی گنجائش کہاں سے نظر آ گئی؟ جب علی جو یہ کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ میں میرے مولا کا خطبہ ہے کہ میں وہ علی ہوں جس نے زمین کو خلق کیا، میں وہ علی ہوں جس نے آسمانوں کو خلق کیا، میں وہ علی ہوں جو ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کی صورتیں بناتا ہوں، میں وہ علی ہوں جنہوں نے ملائکہ کو خلق کیا، میں وہ علی ہوں جو کائنات میں رزق تقسیم کرتا ہوں، میں وہ علی ہوں جو اللہ کا چہرہ ہوں. کتنے ہی فضائل کی حد ہے جب مشکل کشا خود یہ فرما رہے ہیں. اور کعب الاخبار نے تو ریت سے یہ ثبوت دے کر ہمارے دل کے زنگ کو دور کر دیا کہ جب امام تمہارا اس زمین کو تبدیل کرے گا تو پھر بات کرے گا اپنی عوام سے کہ تمہیں شک تھا نا میرے فضائل میں، تم نے سنا نہیں تھا جب زمین نہیں تھی تو ہم تھے. توجہ ہے میرے دوستو جو سن رہے ہو کھپ کر، کیونکہ میں محنت کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ امام زمانہ کی معرفت سے ہم فیض یاب ہوں کہ ہم کس امام کی رعیت ہیں. کس امام صلوات پڑھ لے بآواز بلند. ہمارا امام کس قدر کائنات کا حاکم ہے، کس قدر کائنات کا. اور میں اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کہہ رہا، ایک بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا. یہ جو کچھ ہے. اور خالد برقی امام علی رضا علیہ السلام کے سپاہی ہیں، صحابی ہیں. اللہم صلی علی محمد آل محمد. انہوں نے کتاب لکھی المحاسن، مولا علی رضا کے ماننے والے ملنگ موالی غلام خالد برقی. انہوں نے ایک حدیث نقل کی جو حدیث تمام حدیثوں کی سرتاج حدیث ہے. کہنے لگے من، اب پیغمبر نے فرمایا من ابغضنا اہل البیت فبعث یہودیا، جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ یہودی ہو کر مرے گا. جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا یہودی ہو کر مرے گا. پوچھنے والے نے سوال کیا وَلَوْ شَهِدَ بِشَهَادَتَيْن، بے شک دو گواہیاں دینے والا ہو. فَقَالَ نَعَمْ، پیغمبر نے کہا ہاں دو گواہیاں دینے والا بھی ہم سے بغض رکھ سکتا ہے. توجہ ہے نا کس قدر باریکی ہے، کس قدر باریکی ہے. اور خالد برقی نے یہ لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا من ابغضنا، جس نے ہمارے ساتھ بغض کیا وہ مرے گا یہودی ہو کر. تو پوچھنے والے نے کہا وَلَوْ شَهِدَ بِشَهَادَتَيْن، کہ یا رسول اللہ وہ دو شہادتیں دینے والا ہو، لا الہ بھی پڑھنے والا ہو، محمد رسول اللہ بھی پڑھنے والا ہو، یہودی ہو کے مرے گا. پیغمبر نے کہا فقال نعم، ہاں. انہوں نے پوچھا مولا سبب کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ امام کی معرفت سے خالی ہے. اس نے امام کو چھوڑ دیا، اس نے امام کو چھوڑ دیا. جو امام کو چھوڑ دے گا وہ دین سے بھی گمراہ ہے اور یہودی ہو کر مرے گا. کیوں؟ پیغمبر نے فرمایا تھا وَمَن مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانہ ماتت الجہلیہ، جسے امام کی معرفت نہیں ہے وہ جہالت کی موت مر رہا ہے. اس نے پوچھا مولا یہ کیوں؟ کہا اس لیے جو امام کو نہیں مان رہا وہ دجال پہ ایمان لے آئے گا. جو امام کو نہیں مان رہا وہ دجال کو ایمان لے گا. اور اس نے کہا جب امام کا ظہور ہوگا امام کے لشکر کے پاس سونے اور چاندی کی سجی ہوئی تلواریں ہوں گی. امام کی یہ رعیت ہے. امام کتاب الغیبت میں علامہ تقی اصفہانی نے لکھا کہ امام گھبرا تو نہیں گئے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی. یہ ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس زمین کو کیسے تبدیل کریں؟ ایسے ہی جیسے
وہ فرماتے ہیں کہ زمین نہیں تھی، ہم تھے، آسمان نہیں تھا، ہم تھے، سورج نہیں تھا، ہم تھے، چاند نہیں تھا، ہم تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ہم تھے۔ تو امام زمانہ ہمارا اپنی رعیت کو اس لامکانی میں لے جائے گا، کہے گا مومن بتا جو تجھے لامکانی میں لے آئے۔ حد ہے نا مولا کے سپاہیوں کی، کیوں؟ یہ تقویٰ ہے، اسی لیے تو 4 پیغمبر میرے مولا کی رعیت ہیں۔ مولا نے فرمایا تم نے غور نہیں کیا کہ خضر کو اتنی لمبی زندگی کیوں دے دی؟ حالانکہ خضر نبی بھی نہیں ہے، خضر کی اطاعت بھی واجب نہیں ہے، خضر کے پاس کتاب بھی نہیں آئی، خضر کو ماننا اللہ نے واجب بھی نہیں قرار دیا، تو کیوں اتنی طویل زندگی دی؟ اس لیے کعب الاخبار کہتا ہے اس لیے کہ دنیا اس قائم کے لیے شکوک پیدا نہ کر سکے۔ جب عام آدمی ایک عام بندے کو اللہ اتنی طویل زندگی دے سکتا ہے تو لوگ اس قائم کے انتظار کے لیے یہ نہ کہیں 2 صدیاں گزر گئی نہیں آیا، 4 صدیاں گزر گئی نہیں آیا، 6 صدیاں گزر گئی نہیں آیا، ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور جب وہ آئے گا تو اس وقت زمین کو بھی بدل دے گا، آسمان کو بھی بدل دے گا، اور اپنی رعیت کو لامکانی میں بٹھا کر کہے گا یہ دیکھو فرشتوں کو۔ نے پڑھا نہیں ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا کوئی امام سے مانگنے والا نہیں رہے گا، کوئی سائل نہیں رہے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ جو زمین کو تبدیل کر سکتا ہے، جو نئی زمین کو خلق کر سکتا ہے، اسی لیے تو علی نے کہا کہ میں ہوں خلق کرنے والا، علی بھی پہلا بھی ہمارا خلق کرنے والا، ہمارا آخری بھی خلق کرنے والا۔ تو پھر ماننے میں کیا شک ہے کہ یہ بنائے اللہ نہیں ہے، لیکن جب تم اللہ کو ڈھونڈو گے تو تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے کہا مجھے ڈھونڈنے کے لیے جس نے ان کو دیکھا، توجہ ہے میرے دوستو، جس نے، کیونکہ میں جسم نہیں رکھتا، میں جسم سے پاک ہوں، میں جسم سے پاک ہوں، تم جسم رکھتے ہو، تمہیں میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، میرے سامنے نہیں، میرے امام کے سامنے حاضر ہونا، میرے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اب پتہ چلا زمین بنائی اللہ نے ہے، بچھانے والے کون فیکون، کون فیکون، کون خالق نے کہا، فیکون آل محمد نے کہا۔ میرے دوستو اتنی عظیم ذات ہمارے مولا کی، اتنا بڑا امام جب اعلان کرے گا، اور لوگوں جس مہدی کا انتظار تھا اس کا ظہور ہو گیا، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ دیکھیں آپ زیارت پڑھتے ہیں، صلی علی محمد آل محمد، ہم زیارت پڑھتے ہیں مولا کی سارے بندے، السلام علیکہ یا مولانا صاحب العصر والامر والزمان، سلام ہو آپ پر اے زمانے کے مالک، صاحب العصر والامر، امر کا بھی مالک، زمانے کا بھی مالک، صاحب العصر والامر والزمان، وقت کا بھی مالک، دن کا بھی مالک، رات کا بھی مالک۔ پھر عربی میں تو پڑھ لیا، لیکن دل میں یہ عقیدہ کیوں نہیں جم رہا؟ توجہ ہے کہ معصوم کہہ رہا ہے، معصوم سچی زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہم کرنے والے ہیں، ہم کرنے والے ہیں۔ السلام علیکہ یا مولانا صاحب العصر والامر والزمان۔ کس طرح زمانے کا مالک؟ زمانے کا اس طرح میرے دوستو مالک، جب ایک مثال دے دوں، جب کوفہ کی مسجد میں، منبر کوفہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، معراج پڑھ رہے تھے آقا دو جہاں کا، سرکار علی نے فرمایا کیا کہنے میرے آقا محمد کے کہ جب معراج میں گئے تو 18,000 سال گزر گئے،
جب واپس آئے تو بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی. یہ سنی ہوئی ہے بات آپ نے. تو جس نے شک کیا تھا، میں ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ نئے بندوں کو پتہ نہیں ہے، تفصیل سے اس لیے بات کرنا. جب مولا نے کہا کیا کہنے میرے آقا محمد مصطفیٰ کے کہ جب معراج میں گئے 18,000 سال گزر گئے، جب واپس آئے بستر گرم تھا، وضو کی ٹوٹی سے پانی چل رہا تھا، دروازہ ہل رہی تھی، کنڈی جو بند کر کے گئے تھے. بندے سننے والے نے کہا کہ یہ سننے والے بھی عجیب ہیں. توجہ ہے، عقل مند آدمی تھا، شعور رکھتا تھا نا، سوچنے لگ گیا، معصوم کے مقابلے میں آ گیا. اگر ماننے والا ہوتا کہتا قد صدقت علی ابن ابی طالب، اے کائنات کے مشکل کشا آپ نے سچ کہا کیونکہ آپ سچے ہیں. لیکن مولا نے اسے بتا دیا کہ تو نے پردے میں رہ کر اپنے دل میں بات کی ہے. توجہ ہے، میں ہوں، مولا فرماتے ہیں میں ہوں دلوں کے راز جاننے والا، میں علی ہوں دلوں کے راز جاننے والا. ایک طرف خطبے میں کھڑا ہے، کائنات کے رازوں کو بھی جانتا ہے. اس شکی نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے، 18,000 سال گزر جائیں، بستر گرم ہو. سننے والے بھی ایسے. گھر گیا، گھر دیکھا اس کی بیوی مچھلی صاف کر رہی تھی. کہنے لگا جلدی کرو. کہنے لگی جاؤ میں مچھلی صاف کرتی ہوں، تم ندی سے پانی لے کے آؤ. ندی پہ پانی لینے گیا، گڑا بھر کے رکھا. گرمی کا موسم تھا، خیال آیا ڈبکی لگا لوں. ڈبکی لگا کے باہر نکلا تو جنس ختم ہو چکی تھی، عورت بن چکی تھی. شک جو کیا تھا عورت بن چکی تھی. شام کا وقت تھا، جگہ تبدیل تھی. ایک چرواہا جا رہا تھا، اس نے دیکھا بھئی اکیلی جوان عورت، اس نے ساتھ لے لیا، اپنے بیٹے سے نکاح کر دیا. 18 سال گزرے، 5 بچے ہوئے. 5 بچے جننے کے بعد پھر ایک دن اسی نالے پہ آ کر پانی بھرا. پانی بھر کر جب باہر نکلی، ڈبکی لگا کے جب باہر نکلی تو وہ پرانے والی جگہ جو 18 سال پہلے تھی وہ گھڑا پڑا ہوا. جلدی جلدی سر پہ رکھا. گھر جا کر دیکھا کہ بیوی مچھلی صاف کر رہی ہے. پوچھا میں نے کتنی دیر لگائی؟ اس نے کہا ابھی گیا اور ابھی آ گیا. جو ہے ابھی گیا اور ابھی آ گیا، ابھی گیا اور ابھی آ گیا. اب اس کو یقین نہ آیا کیونکہ اس کے ساتھ کچھ ہو چکا تھا. جلدی جلدی مسجد کوفہ میں آیا تو مولا کائنات فرما رہے تھے کیا کہنے میرے آقا محمد مصطفیٰ کے. جب معراج میں گئے تو 18,000 سال کی رات گزر گئی. جب واپس آئے بستر گرم تھا، ٹوٹی کا پانی چل رہا تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی. سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے قد صدقت علی ابن ابی طالب، اے مولا کائنات آپ نے سچ کہا. مولا نے کہا تو 5 بچوں کے بعد مانا ہے یہ سچ. یعنی صاحب الاثر، زمانے کا مالک، ایک طرف خطبہ دے رہا ہے، ایک طرف اس کا وقت چلا دیا. توجہ ہے، ایک طرف وقت چلا دیا، ایک طرف. اور یہ زیارت ہم پڑھ رہے ہیں اپنے مولا کے لیے کہ اے ہمارے مولا آپ زمانے کے صاحب ہیں، آپ امر کے مالک ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. آج کی رات خداوند عالم فرماتا ہے اتنی عظیم رات ہے کہ آج ملائکہ آسمان سے زمین پہ اترتے ہیں، ملائکہ آسمان سے زمین پہ اترتے ہیں، اور روح بھی اترتے ہیں. اور کس کے پاس آتے ہیں؟ امر لے کر. کس سے لے کے آ رہے ہیں؟ اولی الامر سے لے کر امر ماننے والوں کے لیے لے کے آ رہے ہیں. کتنی برکتوں والی یہ رات ہے کہ آسمان سے میرے دوستو یا کربلا میں برات آئی ہے. آسمان سے آئی نہیں سارے خدا کی. جب 10 محرم کو امام نے اور کوئی موقع دکھاؤ آسمان سے ملائکہ بھی اترے ہو، یا میرے امام کی آمد پہ ملائکہ اتر رہے ہیں، میرے امام کی آمد پہ حوریں اتر رہی ہیں. ہی حتی مطلع الفجر. اسی لیے تو یہ رات طلوع فجر سے پہلے برکتوں اور رحمتوں سے بھری ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے یہ رات خیر من 1000 شہر، 1000 سال کی مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. کتنے مہینے ایک طرف
السلام علیکہ یا مولانا صاحب العصر والامر، زمانے کے مالک، زمانے کو چلا دیں، زمانے کو روک دیں، ان کے اختیار میں، امر کو چلا دیں، امر کو روک دیں، ان کے اختیار میں۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے خلیفہ۔ توجہ ہے، علی پہ لوگوں کو جھگڑا ہے، رسول کا خلیفہ ماننے پہ کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نائب، اے اللہ کے نائب۔ اللہ نے جو پہلا نائب بنایا تھا اس نائب کو بھی فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اور جو آخری نائب ہے، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جو جس کا خلیفہ ہو اس کی ڈیوٹی سر انجام دے، جو کام وہ کرتا ہے وہ اس کا خلیفہ کرے، وہ خلیفہ ہے۔ اور نائب امام بھی وہ ہے جو کام امام کر سکتا ہے وہ امام کا نائب کر لے۔ امام زندگی موت پر قادر ہے، امام کا نائب بھی ہو اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں مروں گا کب۔ صلوات پڑھے بآواز بلند۔ السلام علیکہ یا شریک القرآن، سلام ہو آپ پر اے قرآن کے شریک، سلام ہو آپ پر اے قرآن کے شریک۔ شریک کون ہے؟ جو وزن میں، مرتبے میں، حق میں برابر ہو۔ سلام ہو آپ پر اے قرآن کے شریک، یعنی جو قرآن ہے وہ آپ ہیں، جو قرآن ہے وہ آپ ہیں۔ اب قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر میری تلاوت کی جائے تو مردے زندہ ہو جائیں۔ توجہ ہے، قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر میری تلاوت کی جائے تو مردے زندہ ہو جائیں، اگر مجھے پڑھا جائے دریا راستہ دے دے، اگر مجھے پڑھا جائے زمین کے فاصلے کم ہو جائیں۔ اگر قرآن یہ کر سکتا ہے تو جو نعت کے قرآن ہے اس میں شک کیوں ہے؟ اور قیامت کے دن میرے دوستو، ہر عمل انسان کا انسان کے سامنے جسم کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ یہ نمازیں جسم بن کر آئیں گی ہمارے سامنے جو میں نے پڑھی، روزے، ہر عمل۔ اور مسجد کوفہ کے متعلق ہے کہ مسجد کوفہ احرام باندھ کر مسجد اقصی میں آئے گی امام زمانہ کی زیارت کے لیے۔ توجہ ہے، مسجد کوفہ تیرے وقت اتنے ہیں کہ امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ کوفے کی مسجد میں ایک نماز پڑھنا ہزاروں نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔ جو بندہ کیوں آئے گی احرام باندھ کر؟ یہ مسجد احرام باندھ کر کیوں آئے گی؟ کس کا طواف کر رہی ہے مسجد؟ کیوں کہ ساتھ علی کا روزہ ہے، ساتھ مولا علی کا روزہ ہے۔ مولا علی اس احرام کی حالت میں، یہ کعب الاحبار لکھ رہا ہے، تو ریت کی یہ بات میں پڑھ رہا ہوں، ساری مجلس میری اس کتاب پر ہے۔ صلوات پڑھے بآواز بلند۔ تاکہ ہم شکوک سے پاک ہو جائیں۔ میرے دوستو، یقیناً معرفت امام مشکل ہے ہمارے لیے۔ کیوں؟ ہم چاہتے نہیں ہیں۔ اقبال نے لکھا ہے وہی تمہارے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تمہارے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ توجہ ہے وہی تمہارے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دکھلا کے آئینے میں رخ دوست، جینا تیرا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ امام تو وہ ہے، جینا تیرا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اب ہم اور کچھ چاہ رہے ہیں اور ہمارا مولا ہمارے لیے کچھ اور چاہ رہا ہے۔ جب رعیت کی مرضی اور ہو اور امام کی مرضی اور ہو، یہ امام کے لیے بڑی مشکل منزل ہے۔ جب گھر کے سربراہ کی مرضی اور ہو اور بچوں کی مرضی اپنی اپنی ہو
تو کتنی پریشانی ہے. ہمارے امام کی مرضی ہمارے لیے یہ ہے کہ میرے ماننے والوں کو اب قبلہ قبضے میں ہے. اسلام کی وہ حالت ہے کہ دجال کا فتنہ زوروں پہ ہے اور میرا لشکر سست اور مست الست ہے. کون میرے لشکر میں شامل ہوگا؟ آواز دے رہا ہے شیطان کہ کہاں ہے اللہ کا لشکر، کہاں ہے کعبے کے متوالے، کہاں ہے مسجدوں کو ماننے والے، کہاں ہے قرآن کے محافظ. تو اسی لیے میرے دوستو جب کربلا میں یہ ظلم و ستم ہوا تھا تو ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اے خالق اکبر ہمیں اجازت دے کہ ہم اس کائنات میں جا کر ہر چیز کو مٹا دیں. اے اللہ انہوں نے تیری حجت کو قتل کیا ہے تو ہمیں اجازت دے، ہم تیرے پیاروں کو انہوں نے شہید کیا ہے، ہمیں اجازت دے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد آل محمد. امام کی بارگاہ میں سوالی گیا تھا، کہنے لگا مولا میں نے روزہ رکھا ہے اور یہ منت مان لی ہے کہ جب تک امام نہیں آئیں گے میں روزے سے رہوں گا. امام نے کہا ٹھیک ہے، عید کا روزہ نہ رکھنا، سفر میں روزہ نہ رکھنا، بیماری میں روزہ نہ رکھنا. روزے کی وصیت کی. وہ کہنے لگا مولا کہ اتنا ظلم ہے زوروں پہ تو قائم آل محمد کا کب ظہور ہوگا؟ امام نے فرمایا جب کربلا میں شام غریبہ کی منزل آئی تھی تو ملائکہ نے تسبیح چھوڑ دی تھی. اللہ کی بارگاہ میں پوری کائنات نے سجدہ ریز ہو کر عرض کیا تھا اے پروردگار عالم ہمیں اجازت دے ہم جا کر تیرے ان درندہ صرف انسانوں کو تیس نیس کر دیں، زیر و زبر کر دیں. تو خدا بند عالم نے تمام کے سامنے ایک نور کو سامنے کیا تھا، کہا تھا میں اس کے ذریعے انتقام لوں گا ان کا. توجہ ہے، میں ان کے ذریعے انتقام لوں گا ان کا. اور میرے دوستو یہی علماء نے لکھا کہ سب سے پہلے جب ہمارے امام اعلان کریں گے تو سب سے پہلے قبروں سے جو مومن یہ خواہش لے کر گیا ہے کہ میں اپنے مولا اور آقا کی بادشاہی دیکھوں، مولا اس کو کیسے زندہ کریں گے؟ جیسے نئی زمین بنا دیں گے. توجہ ہے، کیسے زندہ کریں گے؟ جیسے مولا کائنات کے سامنے جنازہ رکھا ہوا تھا تو لوگوں نے کہا تھا یہ مر گیا ہے. ایسے ہی جیسے مردوں کو زندہ کرتے تھے علی، ایسے ہی علی کا بیٹا زندہ کرے گا. عقیدہ رجت ہے، ہر نبی اٹھے گا امام کی نصرت کے لیے، اصحاب کہف اٹھیں گے اور سب سے پہلے معصومین میں سے جو ہستی اٹھے گی اس ہستی کا نام ہے حسین ابن علی. سب سے پہلے اللہ صلی علی محمد آل محمد. سب سے پہلے مولا آقا حسین کے ساتھ 70,000 کا لشکر، انبیاء بھی ساتھ ہوں گے، عاشق بھی ساتھ ہوں گے، تلواریں نکالی ہوئی ہوں گی نیام سے باہر کہ مولا جیسے ہی حکم دے ہم اسی وقت کٹ مریں یا اگلے کو مار دیں. وہاں جائیں گے جہاں ہمارے مولا کا تخت لگا ہے. سب سے پہلے جب رجت ہوگی ہر کوئی آئے گا، کوئی نہیں بچے گا، ہر کوئی آئے گا. سب سے پہلے والی کربلا میں آئیں گے کیونکہ امام کا لقب ہے یا منتقم، اے انتقام لینے والے. اور امام نے فرمایا کہ اللہ نے ملائکہ کو بتایا تھا کہ اس کے ذریعے انتقام لوں گا. جب وہ آئیں گے تو سب سے پہلے والی کربلا اپنے لشکر کے ساتھ اس مقام پہ جائیں گے جہاں میرے آقا و مولا بوسیدہ لباس میں. توجہ ہے، پکی شیعہ کتاب کی روایت ہے کہ ہمارا 12واں آقا بوسیدہ لباس میں، پرانے کپڑوں میں جب والی کربلا آئیں گے پوچھیں گے کیا تو مہدی برحق ہے؟ مولا فرمائیں گے ہاں میں مہدی برحق ہوں. مولا فرمائیں گے تمہارے پاس نشانیاں کیا ہیں؟ سرکار کی آواز آئے گی میرے پاس آدم کا صحیفہ ہے، نوح کا صحیفہ ہے، عیسیٰ اور موسیٰ کے صحیفے ہیں، میرے پاس 4 آسمانی کتابیں ہیں، میرے پاس تمام انبیاء کے تبرکات ہیں، میرے پاس تمام شاعر اللہ ہیں. توجہ ہے، امام فرمائیں گے میرے پاس ہر چیز ہے جو آپ کو چاہیے. اس وقت امام فرمائیں گے
میرے ان بندوں کی یقین دہانی کے لیے ان چیزوں کو ظاہر کرو. تو میرے 12ویں آقا و مولا مفسدن کا لفظ ہے عربی میں میم فے سین تو مفسدن، اس کا معنی ہے ٹوکری، بیگ. اتنی سی ہوگی، اس میں سے آدم کا صحیفہ نکالیں گے، نوح کا صحیفہ نکالیں گے، تورات نکالیں گے، انجیل نکالیں گے، ہر کتاب نکال کے رکھیں گے. نکالتے پھر آ کر شبیہ ذوالجلالہ کو نکالیں گے. ایسے ہی جب مولا کی سواری نکلے گی، مولا کہیں گے حسین ابن علی اقرار کرتا ہے کہ تو ہی وہ قائم ہے جس کے ذریعے اللہ اپنی تمام حجتوں کا انتقام لے گا اور دین اسلام کو غالب کرے گا. صلوات پڑھے بابا ایک بندہ تھا مولا کی بارگاہ میں اکثر جایا کرتا تھا. کہتا تھا مولا کی غیبت میں. شیخ مفید علیہ رحمت ایسے بزرگ تھے جو مولا کی غیبت کے بعد بھی مولا کی توقی مبارک اور مولا کے رکے خط پیغام ان کے پاس آتا تھا. صلوات بابا کہنے لگا مولا آپ ظہور فرمائیں، آپ اعلان کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا بھائی کتنے بندے آ جائیں گے؟ کہا مولا جتنے آپ کے. مولا نے کہا ٹھیک ہے، بندوں کو اطلاع دے دو کہ تمہارا امام تمہارا انتظار کر رہا ہے. کوفے کا واقعہ ہے. علامہ محمد تقی اصفہانی نے کتاب الغیبت میں لکھا کہ جب بندے اکٹھے ہو گئے کثیر تعداد میں، امام نے کہا ایک بندے کو بھیجو اندر. جو داروغہ تھا امام کا غلام، وہ ایک بندے کو اوپر لے گیا. اوپر جا کر میرے مولا نے ایک بکرے کو رکھا ہوا تھا. 3 بکرے مولا نے منگا رکھے تھے پہلے. کہا اس کو ذبح کرو. ذبح کیا. اس کا خون جب نیچے آیا تو بندوں نے دیکھا 6 مگویاں ہونے لگی. تو اس داروغے نے کہا کہ امام کو بندوں کا مومنین کا خون چاہیے اور سر چاہیے، کیونکہ پتہ ہے دین کی تعمیر میں خون لگا ہے. آپ امام کا ظہور چاہتے ہیں نا، خون کا بدلہ. تو ایک اور مومن چاہیے. ایک کی تو قربانی لگ گئی، اب دوسرا ایک اور بندہ مومن گیا، اس کے گلے میں بھی بکرا رکھ کر مومن کو بٹھا دیا. پھر تیسرا. اب جب چوتھے کی باری آئی تو کوئی جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اب مولا نے اس سے کہا تو مجھے کس قوم کا کہتا ہے؟ میرے مومن تو ایسے ہیں فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جنہیں موت کا خوف نہیں ہے، جنہیں پتا ہے میرے اختیار میں زندگی اور موت ہے. توجہ ہے. جنہیں پتا ہے کہ امام اولی الامر ہے، امام کی اجازت کے بغیر فرشتہ کسی کی روح قبض نہیں کر سکتا. میرے دوستو جب قبر میں جائیں گے، اسی لیے تو امام قبر میں بھی آئیں گے. کیوں کہ جس طرح اس کائنات میں، اسی طرح وہ بھی کائنات ہمارے مولا کی رعیت ہے. عرش پہ رہنے والے بھی ہمارے مولا کی رعیت ہیں. خداوند عالم ہمیں اپنے امام زمانہ کی معرفت نصیب فرمائے اور ہمیں دین حقہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس امام بارگاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ذکر آل محمد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. مولا اس جشن کا صدقہ میرے مولا تو کائنات کا مالک و خالق مختار مولا ہے، تمام دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے. اس مبارک دن میں، اس مبارک رات میں میرے مولا ہم تمام سادات مومنین کے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما. میرے پاک مولا ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما. میرے مولا اس دن کا صدقہ دجال کے لشکر کو نیست و نابود فرما. میرے مولا اس دن کا صدقہ امام زمانہ کے لشکر کو مضبوط فرما.
میرے پاک مولا اس دن کا صدقہ مقبوضہ فلسطین قبلہ اول کو آزادی اور رہائی نصیب فرما. میرے پاک مولا محمد و اہل بیت محمد کی عظمت کا واسطہ اس دن کا صدقہ میرے مولا بے روزگار مومنین کو روزگار مہیا فرما. میرے مولا بے اولاد مومنین کو اولاد نورین عطا فرما. مولا بے اولاد مومنات کو اولاد نورین عطا فرما. مولا تنگ دست مومنین کی تنگ دستی دور فرما. مولا پریشان حال مومنین کی پریشانی دور فرما. میرا مولا تمام دعائیں جو ہمارے دلوں کے اندر ہیں ظاہر اور باطن کے جاننے والے پروردگار قبول و منظور فرما. جو ہمارے مومنین اس جشن میں نہیں آئے مولا تو ان کی بھی حاضری قبول و منظور فرما. انہیں بھی ذکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ہمارے تمام الفاظ پاکوں کے فضائل حدیث قرآن جو صحیح پڑھائی کی تھی مولا وہ قبول و منظور فرما. جو غلطی کوتاہی ہوئی اس سے معذرت عطا فرما. میرے پاک مولا تمام سادات و مومنین کے دینی دنیاوی تمام مقاصد پورے فرما. کوئی دعا میرے مولا صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا شیعان آل محمد کو اعلیٰ کردار پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اتفاق اتحاد نظم و ضبط سے بہرحمد فرما. میرے پاک مولا مسکین مظلوم مومنین کی مدد فرما. الہی کیف ادعوک وانا انا وکیف اقطع رجائی منک انت وانت. الہی اذا لم اسألک فتؤتینی فمن ذا الذی اسألہ فیؤتینی. الہی اذا لم ادعوک فتستجیب لی فمن ذا الذی ادعوہ فیستجیب لی. الہی اذا لم اتضرع الیک فترحمنی فمن ذا الذی اتضرع الیہ فیرحمنی. الہی فکما فلقت البحر لموسیٰ علیہ السلام نجیتہ اسألک ان تصلی علی محمد آل محمد وأن تنجيني مما أنا فيه وتفرج عني فرجا عجلا غير عاجل بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك أنزلت ديني. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا قاهر العدو يا والي الولي يا صاحب الزمان ادركني 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 بحق محمد وآل محمد علیہ الصلاة والسلام. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ الصلاة والسلام. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب صلی علی محمد آل محمد. تمام سادات مومنین کو مولا کا جشن مبارک. اللہ